قانون میں بہت بڑا سکم رہ جاتا ہے اگر ایک بھی فریق کو سنے بغیر کوئی چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ بھی کر دیا جائے، اور یہ تو بہت بڑا فیصلہ تھا۔ مقدمہ تھا سرکار بنام فلاں فلاں، تو اس میں جب مدعی بھی بیچ میں تھا تو عام حالات میں ملزم کو نوٹس ہونا چاہیے۔ کیا اس وقت کے قائم مقام چیف جسٹس مولوی مشتاق حسین کی تقرری 1973 کے آئینی تقاضوں کے مطابق تھی؟ جسٹس اسلم ریاض حسین چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے، وہ مارشل لاء لگنے پہ انہوں نے حلف لے لیا ایز گورنر پنجاب۔ اب گورنر پنجاب کا انہوں نے حلف لے لیا تو مولوی مشتاق صاحب جو ان کے بعد سینئر جج تھے ان کو قائم مقام چیف جسٹس بنا دیا گیا ٹل فردر آرڈرز۔ ٹل فردر آرڈرز کے مطلب ہے کہ وہ غیر معینہ مدت کے لیے ایکٹنگ چیف جسٹس ہو گئے۔ ایسا امکان اس آئین کے تحت ممکن نہیں ہے۔ یہ مسئلہ پھر سپریم کورٹ میں شاید گیا تھا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہی نے مقدمہ ان کی جانب سے داخل ہوا تھا کہ چیف جسٹس صاحب اس مقدمے میں نہیں بیٹھ سکتے، انہوں نے صحیح حلف بھی نہیں اٹھایا اور ان کا شاید عہدہ جو ہے الیکشن کمیشن کا بھی ہے۔ اس پر پھر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ گیا کہ نصرت بھٹو کے اس کی موجودگی میں ایسی صورتحال ممکن ہے، گویا کہ لا آف نیسیسٹی، نظریہ ضرورت کی مزید اطلاق کو بڑھا دیا گیا۔ ضیاء صاحب نے اپنے دور میں یہ ایکٹنگ جو تھا یہ پورے ملک میں نافذ کیا ہوا تھا۔ ایکٹنگ آئی جی تھا، ایکٹنگ چیف سیکرٹری تھا، ایکٹنگ چیف جسٹس تھا، ایکٹنگ چیف جسٹس پاکستان بھی تھے۔ تو میں یہ بات کہنے والا ہوں کہ اپ ٹل 96 یہ وبا جو ہے اتنی پھیل چکی ہوئی تھی کہ کوئی ایسا شعبہ نہیں تھا جہاں پہ سربراہ ایکٹنگ نہ ہو۔ اور اس کا فیصلہ بالآخر ججز کیس میں سپریم کورٹ نے کیا، لیکن یہ قانون وہی تھا، اسی وقت کا قانون تھا۔ اس کی تشریح 1996 میں کی کہ ایک غیر معینہ مدت کے لیے قائم مقام چیف جسٹس ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا اس وقت کی لاہور ہائی کورٹ ایک قائم مقام چیف جسٹس کے بطور سربراہ ہوتے ہوئے 1973 کے آئین کے آرٹیکل 192 کے تقاضے پورے کر رہی تھی؟ آئینی عدالت تب ہوتی ہے جب آئین انفورس ہوتا ہے، اور جب آئین انفورس نہ ہو یہ آئینی عدالتیں نہیں ہوتی، یہ ایڈمنسٹریٹو ٹرائبونلز ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں آئین معطل تھا، تمام کے تمام اختیارات ایک فرد واحد میں تھے، وہ جو مرضی چاہے کر لے، کسی کو سیکیورٹی آف ٹینجر نہیں تھا۔ اس میں چیف جسٹس اور ججز، اس میں یہ نہیں ہے کہ شیل کمپرائز آف این ایکٹنگ چیف جسٹس اینڈ ججز، چیف جسٹس مستقل ہونا لازمی ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ اس وقت کے اس عہد کے ہائی کورٹ کو غیر آئینی کہا جا سکتا ہے۔ 1973 کے آئین کے مطابق تو نہیں، اسی نظریہ ضرورت کے ماتحت ایک عدالت تھی۔ اس کا مقصد تو یہ تھا کہ اس فیصلے کو جو ہے کسی نہ کسی طرح ایسے جج سے فیصلہ لیا جائے جو بھٹو کے اینٹی ہو، اور اسی یہی تھی۔ اور جب ایسی سچویشن ہو تو آئین کے تحت آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہائی کورٹ جو اس وقت تھی وہ آئینی تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر چیف جسٹس بھی تھے، ججز بھی تھے، اور ڈیفائن کیا ہے ہائی کورٹ مینز چیف جسٹس اینڈ ججز، تو مائنس چیف جسٹس ہائی کورٹ بن بھی نہیں۔ ملزم کی جانب سے کسی جج یا ٹرائل کورٹ پر عدم اعتماد کا اظہار قانون کی نظر میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ روایت یہ ہے، اور یہ روایت بڑی راسخ روایت ہے، کہ جج صاحب نے خود اپنے تئیں اپنے ضمیر میں جانچ کر اس آئینے میں دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ صاحب جو میرے خلاف شکایت کر رہے ہیں، ان کی شکایت کی بنا پر اور جو اس کے واقعات شکایت میں ذکر کر رہا ہے یہ، اس کی بنا پر میں انصاف نہیں کر سکوں گا۔ جج کو خود ہٹ جانا چاہیے۔ روایت یہ ہے کہ جج خود
اپنے وہ خود اجتناب کرتا ہے، گریز کرتا ہے اس عدالت میں یا اس بینچ پہ بیٹھنے پہ یا اس مقدمے کی سماعت سے، اور یہ بڑی پرانی ٹریڈیشن ہے۔ جو کلیمز ہوتے ہیں کہ جی جج بائسڈ ہے، یہ اکثر کیا کہتے ہیں سول کوڈ اور کرمنل کورٹس کے اندر یہ کیا کہتے ہیں اپلیکیشنز دی جاتی ہیں کہ جی جج بائسڈ ہے یا جج نے پرسنل میٹر کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے، تو ان کنسیڈریشنز یا ان درخواستوں کو کافی سیریسلی اٹھاتے ہیں، بیکاز ٹرائل کو اور جوڈیشل پروسیس کو ایک چھوٹی سی آبجیکشن کی وجہ سے ڈسٹرپٹ نہیں کیا جا سکتا۔ عام حالات میں جب جج کے اوپر کوئی عدم اعتماد کرے تو انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے the judge should recuse himself۔ اگر نہ کرے آپ اسے مجبور بھی نہیں کر سکتے، وہ کہے گا یہ مسئلہ میرے اور میرے ضمیر کا ہے، اگر میرے ضمیر نے کہا کہ میں اس میں باعث ہوں تو میں فیصلہ نہیں دوں گا۔ جج کی پہلی کوالیفیکیشن یہ ہوتی ہے کہ ہر پارٹی کو اس میں کانفیڈنس ہو۔ آپ دیکھیں کہ انگلستان میں جب ججز اپوائنٹ ہوئے، جب ایک زمانے میں وہاں تھا تو وہاں پر وہ لارڈ چانسلر ججز کے نام پرپوز کرتا ہے۔ کئی لوگوں نے نکتہ چینی کی کہ جی آپ نے بڑے لائق آدمی چھوڑ دیے ہیں اور اس کو آپ نے پرپوز کر دیا ہے، تو اس نے ہاؤس آف لارڈز میں جواب دیا کہ مائی لارڈز، when I recommended the names for judgeship of the High Court, I had only 3 considerations in mind. A, that he should be a gentleman. B, that he should be a gentleman. 3, that he should be a gentleman. And I had no other consideration in my mind. مولوی مشتاق چیف جسٹس، ایکٹنگ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، اور انوار الحق صاحب چیف جسٹس پاکستان، دونوں کے دونوں ان کو سخت عناد تھی، سخت غصہ تھا، سخت نفرت تھی ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ، جو ان کے سامنے ملزم کے طور پہ یا اپیلانٹ کے طور پہ پیش تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا موقف تھا کہ انہیں لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ سے انصاف کی توقع نہیں ہے، خصوصاً چیف جسٹس جناب مولوی مشتاق سے، جنہیں انہوں نے اپنے دور حکومت میں چیف جسٹس بنانے سے انکار کر دیا تھا۔ تو انہوں نے اپنے وکیل سے کہا تھا، عوان صاحب سے، ان کے جو ڈیفنس کاؤنسل تھے، کہ آپ میرے لیے ایڈجرنمنٹ مانگیں۔ مقدمہ چلتا رہا، عوان صاحب نے ایڈجرنمنٹ کی درخواست شاید نہیں کی، تو بھٹو صاحب نے انگریزی میں کہا ڈیم اٹ وائی ڈونٹ یو آسک اٹ۔ جب لفظ ڈیم اٹ کو سنا مولوی مشتاق حسین نے، انہوں نے کہا کورٹ میں آپ کو یہ الفاظ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، یا انہوں نے کہا یہ برے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ بھٹو صاحب نے کہا کہ میں پریشان تھا جس وجہ سے میں نے یہ الفاظ استعمال کر دیے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ مولوی صاحب نے کہا وی ڈونٹ کیئر۔ اس پر بھٹو صاحب نے کہا آئی ہیو ٹیکن انف آف اٹ۔ مولوی مشتاق حسین نے ان سے پوچھا واٹ ڈو یو مین بائی انف آف اٹ؟ انہوں نے کہا انف آف انسلٹس فرام یو۔ اس پر پھر مزید یہاں تک بھی شاید معاملہ انات تک کے دکھائی نہ دیتا، اس پر مولوی مشتاق حسین نے پولیس والوں سے کہا اس ملزم کو لے جائیں جب تک کہ اس کا دماغ درست نہ ہو جائے۔ یہ صورتحال یقینی طور پر ایسی تھی کہ میں اسے کہوں گا کہ میل آف آئی ڈی سی میں آ جاتی ہے۔ وہ میرے خیال میں مولوی صاحب کی زیادتی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی یعنی زبردست آدمی تھے اور وہ بھٹو کے دشمن تھے، اور ان کو چاہیے تھا کہ اس کیس میں نہ بیٹھتے تو بہتر تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ملک سعید حسن نے کیس کے دوران کچھ بے قاعدگیاں دیکھتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ رات کھانا تھا مولوی صاحب کے گھر میں، میرے سامنے کیس، ان کا کیس سن رہے ہیں، اور 9 کروڑ گالی نکالنی شروع کر دی بھٹو کو۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا مولوی صاحب آر یو ہز جج اور آر یو ہز پروسیکیوٹر؟ یو آر ناٹ اونلی ہز پروسیکیوٹر، یو آر اے پرسن ہو از ہیونگ ٹیکنیکل ایٹیچیوڈ ٹورڈز ہم، جیسے بدماشوں کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی اس نے ایسی باتیں کرنی شروع کر دی، مجھے غصہ چڑھ گیا، لہٰذا میں وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، کھانا بھی نہیں کھایا، کھانے کی ٹیبل سے اٹھ کر چلا گیا۔ میں نے کہا بھئی یہ بندہ جج ہے، کوئی یہ انصاف کر سکتا ہے؟ اتنا بغض ہے اس کو ذوالفقار علی بھٹو کے لیے، صرف اس لیے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اس کو جج نہیں، چیف جسٹس نہیں بنایا اور سردار اقبال کو بنا دیا۔ پہلے تو میں اس کے خلاف کو زیادہ اپنا بآواز بلند کچھ بات کرنی چاہتا تھا، پھر میں نے سوچا کہ آپ بھی یہ میرا محسن بھی ہے، تو بہتر ہے کہ میں ریزائن ہی کر دوں۔
کیونکہ میں ایسے عدالت کا جج نہیں بننا چاہتا تھا جو اس قسم کی حرکت کرنے پر تلا ہوا تھا. تو لہذا میں نے ایک مڈل آف دی کورس جو میں نے اسکیپ ڈھونڈا وہ یہ تھا کہ میں ریزائن کر دوں. اس لیے میں نے استعفیٰ دے دیا. یہ جو ٹرانسفر کیا گیا وہ اس لیے کہ جو ہائی کورٹ جج صاحبان تھے ان میں سے ایک جج مولوی صاحب بھٹو صاحب سے بہت خفا تھے اور سنا ہے اس نے کہا تھا اس کو میرے پاس بھیجو میں اس کو دیکھ لوں گا. اس مقدمے میں سارا انحصار وعدہ معاف گواہوں پر کیا گیا. کیا ایسی صورت میں ملزم کو سزائے موت دی جا سکتی ہے؟ برطانوی گواہ یا وعدہ معاف گواہ جو میں بتا رہا تھا آپ کو، یہ تو سارا مسعود محمود تھا اور اس نے ساری چیزیں کہی تھیں اور اس پہ پریشر بھی تھا. تو اس صورت میں یقیناً کسی آدمی کو پھانسی کی سزا دینا میری نظر میں تو صحیح نہیں ہے. عدالتوں نے بار بار یہ فیصلے کیے ہیں، اعلیٰ عدالتوں نے، کہ اس کی بات پہ قطعاً کبھی انحصار نہ کرو. اور انحصار اس وقت کرو جب وہ لنک جو کریٹ کرتا ہے اس کو کسی اور معتبر شہادت کے ساتھ آپ اس کی تائید کروا سکتے ہیں یا کرابوریٹ کروا سکتے ہیں. اب ایسا مقدمہ جس میں کرابوریشن ہے ہی نہیں آف دس مورل ریچ، آف دس اپروور، دس اسٹیٹ وٹنس، ٹرن کوٹ، کوئی اس کی قطعاً کوئی تائید نہیں، کرابوریشن کہیں سے نہیں ملی کہ بھٹو صاحب کے ساتھ وہ لنک کرے. سزائے موت تو ہو ہی نہیں سکتی تھی. نہ اسپلٹ ڈیسیجن پہ، نہ ان طرح کے انٹرسٹڈ وٹنسز پہ، اور نہ اس طرح کے کرائم پہ، کنسپیریسی ٹو کمٹ مرڈر. اب یوزلی مرڈررز کو ٹرائل کیا جاتا ہے. اس ایک عجیب سا کیس ہے جہاں مرڈررز آف احمد رضا قصوری's فادر، ان کو تو کسی نے نہیں چھیڑا. ایک وعدہ معاف گواہ اور 4 ایسے گواہان جنہوں نے اعتراف گناہ کیا تھا، جن کو بعد میں سزائے موت بھی ہو گئی تھی، تو کیا ان پر بھی انحصار کرتے ہوئے سزائے موت دی جا سکتی تھی؟ میرا جواب ہوگا کہ نہیں دی جانی چاہیے تھی. یہ ملزمان تھے اور انہوں نے بھی بعد میں ریویو پٹیشن کی تھی کہ ہم نے کسی کے کہنے پر یہ کام کیا تھا اور ان کو توقعات یہ تھی کہ ہمیں اس کی وجہ سے سزائے موت نہیں ہوگی. اپیل کے دوران سپریم کورٹ کے 9 ججز کی ایک بینچ کے 2 ججز دوران کارروائی الگ ہو گئے تھے. باقی 7 میں سے 3 ججز نے ذوالفقار علی بھٹو کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا تھا. 4 ججز نے ان کی پھانسی کی سزا برقرار رکھی. کہ 4 جج نے فیصلہ دیا کہ گلٹی تھا نے ہم لوگ 3 نے ایکوٹ کیا تو پیچھے ریویو فائل ہوا تھا. ابھی ریویو اتنا بیس ہوا تھا، میرا خیال میں ریویو ایک ہی پوائنٹ پر کرنا تھا کہ بھئی 3 جج نے ایکوٹ کیا ہے، یہ نیا پوائنٹ ہے، سینٹنس لائف کرو. جس کیس میں ڈائریکٹ ایویڈنس نہ ہو پہلے تو اس کی سزا کا چانس ہی بڑا کم ہوتا ہے، اور اگر ہو بھی جائے تو زیادہ سے زیادہ اس کو سزائے موت. کم از کم میں نے اپنے 60 سال وکالت کے تجربے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ سرکمسٹینشل ایویڈنس کے اوپر سزائے موت ہو جائے. اور پھر سرکمسٹینشل ایویڈنس بھی وہ مکمل نہیں تھا. سرکاری وکیل اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل صاحب وہ بھی فوت ہو گئے. وہ سرکار کے اپیل لے کے آئے اپنے بڑے انداز میں، جیسے بڑا اچھا کیس ہے، مائی لارڈ مائی کیس از کورڈ آن آل فورس بائی لا لے ڈاؤن ان ذوالفقار علی بھٹو's کیس. جج صاحب نے اس کو دیکھا اینڈ اٹس اے ویری گڈ کیس. صدر یہ کہا، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے فائل اٹھائی، ایسے رکھی، a very good case is dismissed for citing a wrong judgment. So contempt was shown by the bar and the bench for this judgment. ہائی کورٹ کے جس بھی فیصلے سے آپ اپیل کریں اس کے لیے 30 دن کی میعاد کم از کم ہے. سپریم کورٹ میں اپیل کی. اب یہاں ایک تضاد تھا، مولوی صاحب نے، مولوی مشتاق صاحب نے یہ بھی زیادتی کی کہ بھٹو صاحب کو صرف 7 دن دیے، کیونکہ ہائی کورٹ بطور سیشن کورٹ تھی اور سیشن کورٹ کے خلاف جو سزائے موت کی اپیل ہے وہ 7 دن میں ہوتی ہے. تو جو تصور تھا ہائی کورٹ کا وہ بن گیا سیشن کورٹ والا،
जो सुप्रीम कोर्ट था वो बन गई हाई कोर्ट। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बीमारी की वजह से अदालत आने से कासिर थे, लेकिन अदालत ने समाअत उनकी गैर हाजिरी में भी जारी रखी। क्या कानूनी नुक्ता नजर से ऐसा करना मुमकिन है? मुल्ज़िम का ये हक है टू गेट हिज प्रेजेंस कंडोन्ड, सिर्फ और सिर्फ जब उसे चार्ज का जवाब देना होता है फिर उसे कोर्ट में होना चाहिए। जब मुल्ज़िम अपने बयान देने हैं 342 के, उसे कोर्ट में होना चाहिए। कानून ये कहता है कि जब तक मुल्ज़िम ना हो या उसका कोई नॉमिनेटेड बंदा अदालत में ना हो, किसी किस्म की कार्रवाई जो है फौजदारी नहीं हो सकती। अब आप देखें टेररिस्ट कोर्ट में ऐसे किया था कि उसकी एब्सेंस में मुकदमा चल सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेटिस्फाइड कर दिया था। क्रिमिनल ट्रायल में तो आमतौर से अक्यूज़ को प्रेजेंट होना चाहिए हमेशा, लेकिन अगर किसी वजह से हेल्थ की बिना पर अगर वो नहीं आ सकते तो ट्रायल तो कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि वो अपने रिप्रेजेंटेड हैं बाय हिज काउंसिल, तो ट्रायल तो कंटिन्यू हो सकता है। कानून में शक का फायदा बिलाशुबा मुल्जिम को दिया जाता है, न कि मुद्दई को। इस मुकदमे में शक का फायदा हकीकतन किसे पहुंचाया गया? जी हाँ, उड़ा दी गई इस असूल की इन दो फैसलों में, जो हाई कोर्ट का फैसला था और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला। फैसले के बाद बेंच के रुकन जस्टिस दुर्रा पटेल ने इस केस में सजाए मौत के फैसले को तनकीद का निशाना बनाया। ऐसी डाउट होए उसमें जो 3 जज इक्विट करे, तो दूसरा मुल्क में तो मेजॉरिटी जजेस फिर बाद में सेंटेंस मॉडिफाई कर सकता। अगर 2 जज जो रिटायर ना हो गए होते, एक रिटायर हो गए और एक छोड़ गए, कैसे साहब जस्टिस कैसे छोड़ गए और जस्टिस वहीदुद्दीन साहब बीमारी की वजह से मुकदमे से हट गए, और ये दोनों जज साहिबान जहाँ तक हमें याद पड़ता है और जो कुछ भी तासुर मिला है, बल्कि एक आध किताबों में भी ये बात दर्ज है कि ये दोनों जज साहिबान इस हक़ में थे कि भुट्टो को शक की गुंजाइश दी जाए। तो इस तरीके से तो मेजॉरिटी ने शक की गुंजाइश जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देनी थी, लेकिन इन 2 जज के रिटायरमेंट की वजह से माइनॉरिटी ने शक की गुंजाइश जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दी, लेकिन मेजॉरिटी ने इसके ख़िलाफ़, अक्सरियत ने इसके ख़िलाफ़ फैसला किया। क्रिमिनल ट्रायल में शक का फ़ायदा हमेशा मुल्ज़िम को दिया जाता है, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि जिस तरह इट हैज़ टू बी बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट, तो अगर कोई डाउट है तो वो फ़ायदा मुल्ज़िम को दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो सरासर जो शक का फ़ायदा है वो तो दिया गया द गवर्नमेंट को, स्टेट को, प्रोसिक्यूटर को दिया गया रादर देन मुल्ज़िम। किसी भी सूरत में इस केस में मौत की सज़ा नहीं हो सकती थी, चाहे आप उनको बेनिफिट ऑफ डाउट से भी अगर उनको आप मुस्तस्ना करार दे देंगे, ठीक है जी, बेनिफिट ऑफ डाउट भी नहीं देते, तब भी सजाए मौत नहीं हो सकती। ये तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि द बेनिफिट ऑफ डाउट इज़ गिवन टू द एक्यूज्ड। लॉ में, जूरिस्प्रूडेंस में है कि एक्यूज इज़ द ब्लू आइड बॉय ऑफ लॉ। ये जूरिस्प्रूडेंस की ये कहती है, जस्टिस ये कहती है दैट 9 गिल्टी मैन मे गो फ्री बट 1 इनोसेंट पर्सन शुड नेवर बी हैंग्ड, शुड नेवर सफ़र। दिस इज़ द एसेंस ऑफ जस्टिस। जिस शख्स को आपने सज़ा देनी है उसके खिलाफ केस साबित होना चाहिए बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। 18 मार्च सन 1978 के दिन इस मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मुजरिम करार दे दिया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 4 अप्रैल सन 1979 को इस फैसले पर अमल दरामद के साथ पाकिस्तानी सियासत का एक अहम बाब खत्म हुआ। गढ़ी खुदा बख्श जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आखिरी आरामगाह करार पाई, और यूं ये मुकदमा आने वालों के लिए अनगिनत खदशात और सवालात छोड़ गया। मुकदमे का कत्ल था, मुकदमे का बहीमाना कत्ल था। एक जज के भी इख्तिलाफ पे कभी तारीख में सजाए मौत नहीं हुई। एक ट्रायल, उसमें कन्विक्शन, अपील का डिसमिस होना, रिव्यू का डिसमिस होना, फिर उसके बाद मेरी मर्सी पिटिशन थी, प्रेसिडेंट को मर्सी पिटिशन तो नहीं थी लेकिन रिप्रेजेंटेशन थी, इसमें मैंने कहा था जिया उल हक को खुदा के वास्ते आप न दे सका। It has not left a good impact on our judicial system. ये इस बात की शहादत देता है
کہ جو ہمارا سسٹم ہے اٹ کین بی مینپولیٹڈ. اٹ واز اے کلاسک ایگزامپل آف مینپولیشن آف جوڈیشل سسٹم. بلا شک و شبہ انصاف کا لفظ قتل تو نہیں استعمال کر سکتا، انصاف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ مغفرت دے. ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ اور اس مقدمے میں انصاف نہیں ہوا، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم سب نے اپنے ساتھ انصاف نہیں کیا.